بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پیارے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، گزشتہ جو خطبے آپ سماعت فرما رہے تھے اس سے تعلق رکھتے ہوئے سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دولت کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ مالدار بنایا ہے، کسی کو بہت غریب بنایا ہے، اور کسی کو ان دونوں کے درمیان رکھا ہے۔ لیکن ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کیا ہے بہتر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اور یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے، اس کی روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہے اس کی روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ یہ دولت، یہ مال جس کے لیے ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، مزدور آدمی بھی محنت کرتا ہے، جو بزنس مین ہے، دکاندار ہے، شو روم والا ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے۔ سب کی محنت الگ الگ ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہے کہ ہم روپیہ پیسہ کمائیں، دولت کمائیں، تاکہ ہم بھی سکون میں رہیں، ہماری اولاد بھی سکون میں رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ دولت یقیناً اگر حلال کی کمائی ہے تو بڑے مشکل سے آتی ہے۔ حلال کمائی کمانا بہت مشکل ہے، لیکن حرام کمائی اگر کمانا ہو تو بہت آسان ہے، اور کئی راستے ہیں اس کے۔ حلال کمائی جب جیب میں آتی ہے تو خرچ کرنے میں بہت زور آتا ہے۔ ایک آدمی ایک ایک پیسہ سوچ سوچ کر کے خرچ کرتا ہے۔ اولاد کو بھی سمجھدار ہے تو اپنی اولاد کو بھی سمجھاتا ہے، بیٹا بڑی محنت سے، بڑی پسینے نکال کر کے یہ پیسہ آیا ہے، احتیاط پر تو خرچ کرنے میں۔ میرے بھائیوں، کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں ہم احتیاط نہیں برتتے۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت پڑھی گئی ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان حساب سے رہتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، کھیتی کے تعلق سے کہ جب کھیتی میں پھل آ جائے تو کھاؤ۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ کھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھو کہ اس کھیتی میں سے غریبوں کا حق بھی نکال دیا کرو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب اپنی کھیتی کو کاٹو تو حق والوں کو حق پہنچا دیا کرو۔ وَلَمْ يُسْرِفُوا، اور یہ بھی دھیان رکھو فضول خرچی مت کرنا، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، نہیں پسند کرتا۔ ایک دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولم یسرفوا،
इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, खाओ पियो लेकिन फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। दो नाम है, एक है इसराफ और एक है फजूल खर्ची। माना दोनों के एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल में फर्क है। इसराफ कहते हैं जायज कामों में जरूरत से ज्यादा खर्च करना, जायज काम है लेकिन आपका जहां कम में काम चल जाता है आप जरूरत से ज्यादा वहां खर्च करो, इसको इसराफ कहते हैं। और फजूल खर्ची वो है कि जो हराम काम में, बिदअत में, खुराफात में, रस्म रवाज में, गलत चीजों में खर्च करना, ये फजूल खर्ची करा। जैसे कहते नहीं ये चीज फजूल बातों में, बेकार की बातों में मत रहो, तो फजूल खर्ची और इसराफ ये है, लेकिन इस्तेमाल में थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो दोनों गलत है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। फजूल खर्ची हम कैसे करते हैं? बात चल रही थी शादी ब्याह की मेरे भाइयों, आज शादी ब्याह में, निकाह में जितनी फजूल खर्ची हो रही है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने माल को हराम काम में, गलत काम में, इसराफ में खर्च करता है, वो जहन्नम का रास्ता अपने लिए आसान करता है। हम जोश में होश खो देते हैं। हमारी हालत ये है कि जब जोश आता है तो होश खो बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इंसान होश खो बैठता है तो फिर उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। बाद में जब वो चीज खत्म होती है तब उसे पछतावा होता है, लेकिन उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होने वाला। आज शादियों में कितने अखराजात हो रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, लाख नहीं लाखों की तादाद में। शुरुआत होती है कई सारी चीजें तो आपको मालूम है, जानते हैं। शादियों में जब शादी की शुरुआत होती है तो फजूल खर्ची तो मंगनी से होती है, रिश्ता तय करने से होती है, लेकिन शादी का जब वक्त आता है तो सबसे पहले तो सबसे महंगा काम होता है, वो होता है महंगे महंगे गार्डन का किराए पे। कई कई लाख रुपए में सिर्फ एक दिन और एक रात में कई लाख किराए पे खर्च कर दिए जाते। गार्डन सस्ते में गार्डन भी तो मिलता है। गार्डन लेने का, शादी हाल लेने का मकसद क्या होता है? मेहमान की मेहमान नवाजी, डेकोरेशन जो होता है वो अलग होता है। लाखों रुपए आज शादी हाल में खर्च किए जाते हैं। हमारी अकलें कहां चली जाती हैं? किसको दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं? और वो भी एक दिन या एक रात के लिए या 24 घंटे के लिए लाखों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। और जब वहां मेहमान खाने के लिए जाता है तो पता चलता है मेहमान के खाने के लिए बैठने की तो जगह ही नहीं, और खड़े खड़े खा के आ जाता है। जिसको मेहमान नवाजी नहीं कहते। मेरे भाइयों, जरा अकले सलीम से काम लो, गौर करो अपनी जिंदगियों पर कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। शैतान कितनी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो चुका है। मेहमान नवाजी, आप मेहमान की इज्जत कर रहे हो ना, मेहमान की इज्जत करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, लेकिन मेहमान जाता है और खड़े खड़े खा करके आ जाता है, पता ही नहीं चलता शादी वाले से मुलाकात हुई या नहीं। एहतियात से काम लो। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी नहीं हुई? आपने शादी नहीं की, आपकी बेटियों ने शादी नहीं की, सहाबे किराम ने शादियां नहीं की थी ना। और हम लोग क्या ही जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये शैतान हावी हो गया। दौलत के नशे में आज हम चूर हो गए, कुछ दौलत के नशे में चूर, कुछ मुआशरे और सोसाइटी और मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों की नाराजगी से मजबूर हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा मुआशरा क्या करेगा। सबसे पहला काम मेरे भाइयों, इससे रुको, आप खुद भी रुको, दूसरों को भी रोको।
اتنے پیسے مت خرچ کرو شادیوں میں، ہال کی بکنگ میں اتنے پیسے مت جاؤ. اگر حلال ہے پسینے کی کمائی ہے تو سوچو اس حلال کمائی میں تم نے کتنا پسینہ خرچہ کیا ہوگا، کتنا وقت اس میں لگایا ہوگا، تب جا کر کے وہ دولت آئی ہے. حال کی بکنگ کے بعد لاکھوں روپے کرایہ دینے کے بعد جب شروعات ہوتی ہے شادی کی تو معاملہ آتا ہے کارڈ چھپنے کا. کارڈ چھپنے کا معاملہ آتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم رسم و رواج کے طور پر کرتے ہیں لیکن اس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. سنیے گا غور سے، کارڈ ہم چھپواتے ہیں، حالات ہے کہ دعوت نامے کا ایک طریقہ رائج ہوا. کارڈ بھی تو کئی طریقے کے آتے ہیں نا. آج لوگ 100 500 روپے کا کارڈ چھپواتے ہیں. اگر آپ ایک کارڈ 50 روپے کا چھپوائے اور 500 کارڈ چھپوائے تو 25,000 لگیں گے. 100 روپے کا کارڈ 500 چھپوائے تو 50,000 خالی آپ کارڈ میں خرچہ کر رہے ہیں. کیا آپ اس میں کاؤنٹنگ نہیں کرتے؟ کیا آپ اس میں شمار نہیں کرتے کہ میرا ایک ایک پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ پوچھے گا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس. 5 چیزوں کے بارے میں جب سوال ہوگا تو اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، پہلے تو یہ بتا، پہلے تو یہ بتا تو نے یہ جو مال کمایا یہ حلال ہے یا حرام. اس کے بعد یہ بتا اس مال کو کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا، حلال میں یا حرام میں خرچ کیا. قسم اللہ آپ اپنے آپ سے پوچھو قیامت کے دن اللہ سے اس سوال کا جواب کیا دو گے؟ آپ کیا دو گے؟ اللہ سے ڈرتے ہو نا. اللہ سے ڈر کس کو کہتے ہیں؟ زبانی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. اب تقوی ہاں ہونا نہیں، تقوی ہاں ہونا، یہاں تقوی ہے. ہم زبانی تقوی اختیار کرتے ہیں. زبانی تقوی سے کام نہیں چلے گا. یہ زبان جو ہے نا، اس زبان میں قیامت کے دن تالے لگ جائیں گے، تالے. یہ زبان کچھ نہیں بول پائے گی. جسم کے اعضاء بولیں گے. کارڈ چھپواتے ہیں، کئی 100 روپے کا ایک کارڈ چھپواتے ہیں. یہ بھی فضول خرچی، یہ بھی فضول خرچی ہے. اللہ پکڑے گا اس پر. بھئی کارڈ کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کارڈ آتا ہے، ہم کارڈ دیتے ہیں، کارڈ ملنے کے بعد پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. یا تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد وہ جاتا کہاں ہے؟ کچرے کے ڈبے میں، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ کچرے کے ڈبے میں قرآن کی آیت ہم ڈالتے ہیں. کئی ایسے کارڈ، قسم اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، کئی ایسے کارڈ نالیوں میں سے میں نے نکالا ہے اور دیکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے. کہاں جا رہے ہم لوگ؟ غور کرو اپنی زندگیوں پر. کہتے ہیں بھئی بسم اللہ پڑھنا تو ضروری ہے نا. تو آپ کھانا کھاتے ہو تو کیا بسم اللہ لکھ کر کے کھاتے ہو؟ کپڑا پہنتے ہو تو کیا بسم اللہ لکھ کر کے پڑھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جہاں آپ بسم اللہ لکھتے ہو پھر وہ کام کرتے ہو؟ پھر اس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھاتے ہو؟ کیا بے حرمتی نہیں ہوتی ہے قرآن کی آیت کی؟ غور کرو. بعض لوگ تو لکھ دیتے ہیں کارڈ کے نیچے اس کارڈ میں بسم اللہ لکھا اس لیے پھینکنا مت. اب وہ کارڈ آدمی کتنے دنوں تک رکھے گا؟ کب تک رکھے گا؟ وہ عقل سلیم کا استعمال کرو میرے بھائی کو. ہوش میں جوش مت کھو، جوش میں ہوش مت کھو. اس کے بعد اسی کارڈ کے اندر تیسری چیز آتی ہے جو بھی شریعتاً درست نہیں ہے. ابھی کسی سے پوچھا جائے، ہم حال لیتے ہیں، کوئی گھر پہ شادیاں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کارڈ میں ایک تو پورے گھر، خاندان اور جتنے رشتے دار ہیں سب کے نام آ جاتے ہیں. چلو الگ آپ کی ایک چیز ہے، اگر کسی کا نام غلطی سے چھوٹ گیا تو ناراض ہو جاتا ہے. ناراض ہو جاتا ہے. کون سی ناراضگی؟ جس کے گھر شادی ہے اس کے اوپر پوچھو کتنے بوجھ ہوتے ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ایک تو آپ اتنے نام نہیں چھپوا ہو اور چھپواتے ہو، اور اگر کسی کا نام چھوٹ گیا اللہ کے واسطے ناراض مت ہو، جا کے ہیلپ کرو اس کی. اس کے بعد ایک چیز اور سنو، اس کارڈ میں ایک کالم ہوتا ہے دیدار کے منتظر. دیدار کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟
دیدار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ابھی شادیاں ہو رہی ہیں، دیکھیے گا کارڈ میں دیدار کے منتظر مطلب یہ کہ آپ جس کے گھر جا رہے ہو اس کے گھر پہ وہ آدمی آپ کا دیدار کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے، اور نام کس کا لکھا ہوتا ہے؟ مرحومین کا۔ یہ شریعت غلط ہے۔ کیا ایک مرحوم آدمی تم اس کے گھر بیٹھ کے تمہارا انتظار کرے گا؟ دیدار کے منتظر مرحوم فلاں، ایسے ایسے کارڈ آتے ہیں جس میں سارے دیدار کرنے والے مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہوش میں جوش میں ہوش کو بیٹھتے ہیں ہم لوگ۔ ارے عقل سلیم کا استعمال کریں میرے بھائی، یہ کارڈ تک کی بات سوچے غور کریں۔ اگر ناراض کرنا ہے لوگوں کو ناراض کرو، اللہ کو مت ناراض کرو۔ ہم لوگوں کو ناراضگی سے بچتے ہیں، یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا نام چھوٹ جائے گا، مرحوم کا نام چھوٹ جائے گا تو اس کے گھر مرحوم تھوڑی ناراض ہوگا، وہ تو بیچارہ قبر میں پتہ نہیں کس حال میں ہے، اور اس کا نام ہم جو ہے کارڈ میں چھپوا رہے ہیں، مرحوم فلاں، وہ بھی دیدار۔ ارے کوئی ایسی وجہ ہو کہ ایسا مقام ہو تو کہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایسے کالم میں ہم لکھاتے ہیں جہاں دیدار کا لفظ آتا ہے اور نام مرحوم کا لکھا جاتا ہے۔ یہ کارڈ کی بات ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں نوجوانوں سن لو، کئی ایسے نوجوان ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوں گی اور ہونے والی ہوں گی۔ یہ نوجوان بچے اور یہ میسج بچیوں تک بھی پہنچانا، عورتوں تک، جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہی نوجوان بچہ، وہی دولہا، وہی دلہن میک اپ اور شیونگ کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ جو شیونگ، جو بال کٹنگ عام دنوں میں 50 اور 100 روپے میں بنتی ہے، شادی کے وقت اس کے لیے 5-5، 10-10 ہزار روپے دیتے ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فضول خرچی مت کرو میرے بھائیوں۔ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ اگر کسی کو کہا جائے بھائی آپ شیطان کے بھائی ہو، برداشت کرے گا وہ؟ یا آپ برداشت کرو گے آپ کو شیطان کا بھائی کہا جائے؟ لیکن عملی طور پر ایسا کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ میں اور کوئی انسان نہیں، میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ لوگوں کو مت دکھاؤ۔ اچھا کام کرو گے تو بھی تعریف ہوگی، لیکن غلط کام کرو گے، آپ کی شادی میں آپ آ کر کے لوگ کھا لیں گے لیکن پیچھے برائی کریں گے۔ ارے اللہ نے اس کو دولت دے دیا، دیکھو اڑ رہا ہے آسمان پر، کھا بھی لے گا تعریف بھی نہیں کرے گا، ایسے ہی کہے گا۔ تو اچھا کام کرو نا، ارے اچھا کام کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ خوش تو سب خوش، اللہ راضی تو سب راضی۔ اور اللہ اگر اللہ کے راضی کرنے کے لیے انسان ناراض ہو جائے تو کیا فرق پڑنے والا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو کچھ بھی بننے والا نہیں، سب کچھ بگڑ جائے گا، سب کچھ بگڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں ابھی ایک اور طریقہ چلا ہے، کیا کیا بتائیں؟ ہم لوگ جانتے سب ہیں، کوئی مجبوری میں کرتا ہے، کوئی دکھاوے میں کرتا ہے، کوئی شہرت میں کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے کرتا ہے، کوئی دولت کے نشے میں تکبر میں کرتا ہے۔ شادی سے پہلے کئی ایسی شادیوں میں شریک ہوئے ہوں گے آپ لوگ، شادی سے پہلے ایک کوئی ویڈیو گرافی ہوتی ہے جس میں دولہا بھی ہوتا ہے، دلہن بھی ہوتی ہے، رشتے دار بھی، پھر جس دن شادی ہوتی ہے وہ پوری ویڈیو گرافی اسکرین پر دکھائی جاتی ہے۔ بتاؤ اسکرین پہ جس کی ابھی شادی نکاح باقی ہے، ابھی پتہ نہیں شوہر نے، ہونے والے شوہر نے اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا، دیکھ ہی لیا ہوگا جب دونوں کو ساتھ میں بنی ہے۔ اور آج کتنے باراتی گھراتی رشتے دار ہیں، بڑی بڑی اسکرین پر اس دلہن کی تصویر پیپر تلی میں دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیسی مسلمان ہیں ہم لوگ میرے بھائیوں، کیسے مسلمان ہیں؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں؟ بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوتی ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں، کرسیاں بھی وہی لگی ہوتی ہیں اسٹیج پر، اور اسٹیج کے پیچھے اسکرین چلتی ہے، لڑکی کا فوٹو، لڑکے کا فوٹو، رشتے دار، اور زیادہ تر عورتیں ہی ایسے مقامات پر ہوتی ہیں، ایسے مقامات پر عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک باپ سوچے کہ جس بچی کو وہ ودا کر رہا ہے 18 سے 20 سال پال کر کے، اپنے رخت جگر کو بھیج رہا ہے اپنے
گھر سے، کیا وہ باپ یہ نہیں سوچتا کہ میری بیٹی نے میرے داماد کو دیکھا نہیں اور غیر محرم آدمی ویڈیوگرافی اور ویڈیو بنا کر کے اس کے جسم کو چھو رہا ہے؟ کیا باپ یہ نہیں سوچتا؟ یہ نہیں سوچتا باپ؟ یہ ماں کو نہیں خیال آتا؟ یہ رشتے داروں کو خیال نہیں آتا؟ کہاں چلے گئے مسلمان؟ کہاں چلی گئی دینداری؟ ہم فخر کہتے ہیں ہمارے دادا اتنے نیک تھے. ارے جب دادا نیک تھے تو تو کیوں نہیں نیک ہے؟ جب ابا نیک تھے تو تو کیوں نہیں نیک ہے؟ جو نیک کام ابا کر کے گئے آج وہی ذمہ داری تمہاری پر بنتی. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ سے، تمہارے والد سے جس کے تعلقات رہے ہو نا، ان کے جانے کے بعد ان سے تعلقات ختم مت کیا کرو. تو اگر ان کے کردار اچھے رہے ہوں تو ان کے کردار بھی تو اپناؤ. اگر آپ کے والد اور دادا یا والدین میں کوئی بھی نیک تھے جن کا نام معاشرے میں ہوتا، بڑے اچھے انسان تھے، ایسا خود بن کر کے دکھاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اسے کہے تمہارے ابا بڑے نیک. میرے بھائیوں، یہ مختصر سی زندگی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا ہے. یہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. کئی سارے ایسے کام ابھی شادی، ابھی دیکھو چاروں طرف سے شادیاں ہی شادیاں، شادیوں کا موسم ہے. چاروں طرف ہر قوم کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن جب جا کر کے دیکھو تو پہچاننے میں دقت آتی ہے کہ مسلمان کی شادی ہے کسی غیر کی شادی. شادیوں میں جتنے فنکشن ہو رہے ہیں نا، ہر فنکشن میں ہر فنکشن کی فلم بنتی ہے، ہر فنکشن کی فلم بنتی ہے، چاہے چھوٹا فنکشن ہو یا بڑا. کیوں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ جب کہو تو کہتے ہیں کہ حالات کے اعتبار. ارے کچھ مقامات پر لوگ مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑتے ہیں. بتاؤ یہ حالات ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی عالم کے قول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. صرف ڈرو اللہ سے، کیونکہ آئے ہیں اکیلے اور جائیں گے اکیلے. کوئی ہمارا دوست نہیں، کوئی ہمارے کام آنے والا نہیں، کوئی ہمیں بچا نہیں پائے گا. اگر ہم نے اپنی اولاد، جس اولاد کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، یقیناً اگر اچھے طریقے سے سنتی نکاح کیا، کارڈ میں لکھا ہوتا نا النکاح من سنت. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے. ہر کارڈ میں الا ماشاءاللہ ہر کارڈ میں ہم پائیں گے لکھا ہوا، ریڈی میڈ لکھا ہوا النکاح من سنتی. لیکن کتنا سنت پر ہم چلتے ہیں، کتنی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں؟ سوالات آتے ہیں، فلاں جگہ ہم شادی میں دعوت میں جا سکتے ہیں کہ نہیں، فلاں جگہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، فلاں کا بزنس ایسا ہے ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں. ارے شریک ہونا کرنا کیا تم نہیں جانتے؟ خود نہیں پھنسنا چاہتے ہیں، بس کہیں نہ کہیں سے ہمیں جائز راستہ مل جائے. کوئی پوچھتا ہے فلاں شادی میں انٹری فنکشن ہوتا وہاں میں جا سکتے ہیں کہ نہیں، فلاں جگہ یہ ہوتا ہے جا سکتے ہیں کہ نہیں، اس کی کمائی حرام ہے جا سکتے ہیں کہ نہیں. ارے جب جانتے ہو تو پھر پوچھتے کیوں؟ پوچھتے اس لیے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے مولوی صاحب بتا دیں ہاں تھوڑا سا راستہ ہے جا سکتے ہیں، پھر بعد میں وہی مولوی پکڑا جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو. نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق. آپ اکیلے ہو، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کچھ بھی گناہ کر سکتے ہو، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو خیال آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے. سمجھ لو آپ کے اندر تقویٰ موجود ہے، سمجھ لو آپ اللہ سے ڈرتے ہو. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ نے پوری انسانیت کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کمیونزم، سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس اللہ سے ڈرو اے لوگوں جس اللہ نے ایک انسان سے پوری دنیا بنائی. وہ اللہ کا بلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ایمان والو، اللہ سے ڈرو
صحیح اور درست باتیں کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری حالتیں درست کر دے گا. حق پہ رہو، سچ پہ رہو. پریشانیاں آئیں گی. آپ اگر خرافات سے، بدعات سے، حرام چیزوں سے بچو گے نا، آپ کے گھر والے، آپ کی اولاد بھی ناراض ہو سکتی ہے. اولاد اگر صحیح کر رہی ہے تو ماں باپ بھی ناراض ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی انسان کو ناراض کیا، ناراض نہیں کیا، ناراض ہو گیا، کیونکہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے. اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا جس سے آپ کا قریبی دوست احباب کوئی بھی ناراض ہو گیا، تو چونکہ کام آپ نے اچھا کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، وہ جو ناراض ہوا ہے وہ وقتی طور کے لیے ہوا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد اس کی ناراضگی پہلے سے کہیں زیادہ آپ سے محبت میں بدل جائے گی. تو آپ تھوڑا کوشش کرو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعات سے، خرافات سے، حرام چیزوں سے، غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ اللہ تعالیٰ ہم اخلاص، ارفع باللتی ہی احسن، پیار و محبت کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. اللہ اس سب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے، ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. اللہ رب العالمین شیطان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی محفوظ رکھے. آمین یا تقبل رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مجید.